ہم یاد کریں گے اس وقت کو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں پہلی بار آنکھ کھولی. وہ سوموار کا دن تھا، عام الفیل تھا. ہاتھیوں نے جس سال حملہ کیا تھا اس سال آپ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکہ میں یتیم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ آپ کی والدہ کا بھی جلد انتقال ہو گیا تھا، پھر دادا کا بھی. اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالی نے آپ کی شخصیت کو جن اصولوں پر اٹھانا تھا اور جن اخلاق کو آپ کے اندر پروان چڑھانا تھا، آپ کی تربیت جس انداز میں کرنی تھی وہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے اثرات سے محفوظ رکھا گیا. آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن اثر قبول کرتا ہے جس ماحول میں ہم ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور جو یعنی ایون سائنٹیفکلی آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس ماحول میں اگر گھٹن ہے تو اس گھٹن کے بھی اثرات شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. جو اسے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں آگے کی باتوں کو، گھٹی کے اثرات، اور اسی طرح سے پھر یعنی نام رکھنے کے، اور جس گود میں کوئی پروان چڑھتا ہے، اور دودھ کے اثرات، اور پھر تربیت کے اثرات تو نمایاں ہوتے ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں پیدا ہوئے جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تھا، اور آپ کی جدہ ہی نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی جو شہر آج بلد امین مکہ کہلاتا ہے. اور آپ کے ننیال بنو زہرہ ہیں. آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب اسی خاندان سے تھیں، اور ان کا نسب بھی کلاب بن مرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. یعنی پیچھے سے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. اور اس کی روایت ہمیں السیرہ النبویہ ابن حبان میں ملتی ہے، پیج نمبر 44 پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خاندان میں، بہترین علاقے میں، اور بہترین دن پر اور بہترین لوگوں کے درمیان پیدا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. ہم بھی تو پیدا ہوئے نا، ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. پھر جب ان کے 2 گروہ بنائے یعنی عرب و عجم، تو مجھے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا. پھر جب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں رکھا. پھر جب قریش کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں رکھا. لہٰذا میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے سب لوگوں سے بہترین ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کا تعلق اپنی ذات سے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، یہ اس کا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور محمد نام، اور آپ کا نام احمد آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے رکھا. دونوں کی ایک خواہش تھی، پوری زمین پر اور اوپر کے جہانوں میں آپ کا بہترین تذکرہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں
کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی زیادہ سے زیادہ بڑا خواب کیا دیکھتا ہے؟ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ کیا چاہتا ہے کوئی؟ کہ دنیا کے قابل بنا دے، وہ دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اینڈ دیٹس اٹ. ایون اس کے بلند مرتبے کے بارے میں بھی ماں باپ نارملی سوچتے تک نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی والدہ اور آپ کے دادا دونوں چاہتے تھے کہ زمین کی ساری مخلوق آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہے، یعنی سب آپ کی تعریف کرتے رہے. محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے والا ہو. الحمدللہ رب العالمین. ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے. یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 3 پیج 15 پر، اور دلائل النبوہ میں یہ والیوم 1 پیج 161 پر ہے. اسی طرح سے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام بلند، آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس قوم میں، جس گھرانے میں، ہر ایک کی عظمت اور فضیلت ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے انتخاب کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کا احترام کریں، اس خاندان کا، اس قبیلے کا، اس علاقے کا، اور اس ملک کا، اس کے رہنے والے باشندوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولی ہر ایک کا، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ہر قوم میں اچھے برے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن جو تعلق آج مسلمانوں کا بنو ہاشم سے ہے، جو تعلق مسلمانوں کا عرب سے ہے، کون ہے جس کو مکہ سے محبت نہ ہو جبکہ وہ مسلمان بھی ہو؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں.